الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان کا مرکب ایسا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی میں ایسا مواد شامل ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ کا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا گناہ پر ڈٹ جانا ہے، کہ انسان گناہ کرے پھر توبہ ہی نہ کرے۔ صحیح مسلم کی روایات کو پڑھیں، باب التوبہ کے اندر مسلسل یہ روایات بیان ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی توبہ اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے، اس کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کی کہ جیسے کوئی بندہ، اس کے پاس اونٹ ہو، اس اونٹ پر اس کے کھانے کا سامان ہو، پینے کا سامان ہو، اور وہ صحرا کے اندر ہو۔ وہ بندہ سستانے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن اسے کچھ نہیں میسر آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تھک ہار کر وہ بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے کہ موت آئے، میں اسی حالت میں فوت ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اس حالت میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اب جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کئی روایات کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خوشی سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اس کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، کہ جس نے اس حالت میں بھی میری مدد فرمائی۔ لیکن خوشی کی اس قدر انتہا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ خوشی اس بندے کو ہوئی کہ جس نے اپنے سامان کو گم کر لیا پھر اسے مل گیا۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور ایسی قوم پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ یعنی یہ اتنا اللہ کا پسندیدہ ہے توبہ کا قبول کرنا اور گناہوں کو معاف کر دینا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ اگر سارے نیک ہو جائے، کوئی گناہ گار ہی نہیں ہے، تو اللہ چاہتا ہے میں ان کو تباہ کر دوں، ان کو ختم کر دوں، ان کی جگہ پر ایسے لوگ لے کر آؤں جو گناہ کریں پھر توبہ کریں، گناہ کریں پھر توبہ کریں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اس لیے آج ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، گناہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن بندے کے کمال یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے، جب بھی وہ غلطی کر بیٹھے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔